الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الأيام عند الله يوم الجمعة وهو شاهد وقال النبي صلى الله عليه وسلم خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة رواه مسلم او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے انتہائی قابل احترام بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اللہ رب العزت نے جتنی بھی چیزیں دنیا میں بنائی ہے، ہر چیز میں سے کچھ نہ کچھ چیزوں کو فضیلت عطا فرمائی۔ جیسے مثال کے طور پر اللہ نے پوری زمین بنائی، تو زمین میں سے اللہ نے مسجدوں کو فضیلت عطا فرمائی۔ اس لیے حدیث کا خلاصہ ہے، اللہ کو سب سے زیادہ زمین کے ٹکڑوں میں سے جو حصہ پسند ہے وہ مسجد، تو پوری زمین میں سے مسجد والا حصہ اللہ کو پسند۔ پھر ساری مسجدیں بنائی، تو ساری مسجدوں میں سب سے افضل مسجد ہے وہ کعبۃ اللہ اور مسجد نبوی، یہ دو مسجدیں ساری مسجدوں سے افضل، اور ادھر عبادت کرنے کا ثواب بھی زیادہ بڑھ جاتا۔ اللہ نے راتیں بنائی ہے، تو رات میں سب سے زیادہ فضیلت والی رات لیلۃ القدر کی رات ہے رمضان میں۔ اسی طرح دن اللہ نے فضیلت والے بہت سارے دن بنائے، اس میں عرفے کا دن یہ بڑا فضیلت والا دن۔ اللہ نے مہینے بنائے 12 مہینے، اس میں سے رمضان کے مہینے کو فضیلت دی، رمضان کے مہینے کو فضیلت دی۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے ہفتے بنائے، تو ہفتے میں بھی ایک دن کو اللہ نے سارے دنوں پر فضیلت دی، اور وہ ہے جمعہ کا دن۔ کون سا دن ہے؟ جمعہ کا دن۔ جمعہ کا دن یہ تمام دنوں میں، ہفتے میں جتنے دن ہیں ان میں سب سے افضل دن جمعہ کا دن۔ قرآن میں بھی اس کا تذکرہ ہے، احادیث میں بھی اس کی فضیلت وارد ہوئی۔ کچھ اس کی فضیلت اور جمعہ کے دن کرنے کے کام، اور کچھ کوتاہیاں جمعہ کے سلسلے میں ہم سے ہو جاتی ہے، اس کا چند منٹوں میں مذاکرہ کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ رب العزت صحیح کہنے کی، ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلے تو جمعہ کا دن یہ زمانے جاہلیت سے چلا آ رہا ہے، پہلے سے۔ زمانے جاہلیت میں اس کو عروبہ کہا جاتا تھا، عروبہ، عین را واو با ہا، عین کے اوپر زبر، اس کا نام تھا۔ یعنی اس کا مطلب ہے، عروبہ کا مطلب رحمت کے، یعنی رحمت والا دن زمانے جاہلیت سے لوگ اس کو کہتے تھے۔ پھر بعد میں جا کر اس کا نام جمعہ پڑ گیا۔ جمعہ کا مطلب ایک یہ بھی ہے کہ اجتماع کا دن، جمع ہونے کا دن۔ اچھا، آگے یہ بات ہے کہ کیا جمعہ کا دن اسلامی ہے یا پہلے سے چلا آ رہا؟ تو اس میں علماء کے 2 قول ہے۔ علامہ ابن حزم فرماتے جمعہ خالص اسلامی نام ہے، یعنی جب اسلام آیا تب آنے کے بعد اسلام نے اس کو جمعہ کا نام دیا۔ قرآن میں اللہ نے اس کو جمعہ کے لفظ سے تعبیر فرمائی، حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کا لفظ استعمال کیا، تب سے اس کو جمعہ کہا جانے لگا۔ بعض حضرات جمہور علماء یہ کہتے کہ یہ نام پہلے سے چلا آ رہا، یعنی اسلام آنے سے پہلے یہ نام چلا آ رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا، یعنی بہت سارے دادا ہے، تو اس میں ایک دادا کعب بن لؤی ان کا نام آتا، جو تقریباً 15 سے 17 پیڑھی اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کعب بن لؤی، ان کا یہ طریقہ تھا کہ وہ ہفتے میں ایک دن تمام لوگوں کو جمع کرتے اپنے ارد گرد کے، اور ان میں وعظ و نصیحت کرتے، اور ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنے کی خبریں بھی سناتے تھے۔ یہ وہ دادا تھے جو بت اور بتوں کی عبادت سے پاک تھے، جو مشرک نہیں تھے،
اللہ کی عبادت کرتے تھے، اللہ کو پہچانتے تھے، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرتے. تو ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بارے میں بھی خبر تھی، کیونکہ تورات اور انجیل کتاب تو موجود تھی، اس کے اندر آپ کا تذکرہ تھا ہی. چنانچہ وہ جمع کرتے تھے اور لوگوں کو کیا واعظ و نصیحت کرتے تھے، بیان کرتے تھے ان کے درمیان. تو تبھی سے اس کا نام جمعہ پڑ گیا کہ بھائی جمع ہونے کا دن، لوگوں کے اجتماع کا دن. پھر اسلام بھی آیا تو جب جمعہ کا نام چلا ہی آ رہا تھا تو اس کے بعد اسلام نے بھی وہی نام کیا ہے برقرار رکھ کے آگے چلا گیا. تو یہ لفظ میں بھی، پروناؤنسیشن میں بھی ہم غلطی کرتے، تلفظ میں جمعہ میں. وہ لفظ ہے جمعہ، جیم کے بھی اوپر پیش، میم کے بھی اوپر پیش، عین کے اوپر زبر، تو جمعہ ہوا. جمعہ بھی بول سکتے، میم کے اوپر جزم، جمعہ. جمعہ یہ غلط لفظ ہے. ہم بولتے ہیں نا جمعہ کا دن، جمعہ کی نماز، یہ تجدید والا، یہ غلط لفظ ہے. تو پروناؤنسیشن بھی ہماری کیا ہے، صحیح ہونا چاہیے. جمعہ یا جمعہ، جمعہ یہ کہنا کیا ہے، غلطی ہے. تو یہ بھی صحیح کر لینا چاہیے. دوسری بات یہ ہے، جمعہ کہنے کی وجوہات میں علماء کے مختلف قول ہے، یعنی اس کو جمعہ کیوں کہا جاتا. تو پہلی بات یہ ہے، اس دن آدم علیہ السلام کا سامان تخلیق جمع کیا گیا. یعنی اللہ رب العزت نے جمعہ کے دن جب آدم علیہ السلام کو بنانے والے تھے تو حضرت آدم علیہ السلام کا جو بنانے کی چیزیں تھیں اس کو جمع اس دن کیا تھا. جیسے مٹی وغیرہ جمع کی تھی، اور جو بھی چیزیں بنانے کے لیے آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے استعمال کی ہوں گی، جو بھی چیزیں، وہ جمع جمعہ کے دن اللہ نے کی تھی. اس لیے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اس کو جمعہ کہا جاتا ہے. دوسری وجہ، اس دن حضرت اسعد بن زرارہ مدینہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے مسلمانوں کو جمع کر کے نماز پڑھاتے تھے، اس لیے انصار مدینہ اس کو جمعہ کہنے لگے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو پہلے مکہ میں رہے، مکہ میں آپ دعوت کا کام انفرادی طور پر کرتے تھے. پھر اس کے بعد ہجرت کرنے کا حکم ہوا تو کچھ صحابہ کو آپ نے پہلے ہی ہجرت کرا دی تھی مدینہ کے اندر. اس میں اسعد بن زرارہ مدینہ میں تھے انصار، اور یہاں سے مصعب بن عمیر گئے تھے مدینہ میں. وہ ادھر جانے کے بعد حضرت اسعد بن زرارہ کے گھر پر قیام کر کے محنت کرتے تھے، دین کی محنت. تو اس وقت اسعد بن زرارہ کے گھر پر یا کسی جگہ پر جمعہ کے دن اجتماعی طور پر نماز ادا کی گئی، اس لیے انصار مدینہ اس کو جمعہ کہنے لگے. اس لیے وہاں سے کیا ہے، یہ نام پڑ گیا. چنانچہ فرضیت کب ہوئی، جمعہ فرض کب ہوا، یہ بھی معلوم ہو ہمیں. یعنی اسلام آیا تب سے فرض ہوا یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم آنے کے بعد. تو اس کی فرضیت کے بارے میں علماء کے چند اقوال ہے. تو بعض علماء کا کہنا ہے کہ نماز جمعہ مکہ میں فرض ہو چکی تھی. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے، نبوت کا اعلان کر دیا تھا، تبھی اللہ کی طرف سے نماز جمعہ کا حکم آ گیا تھا کہ بھائی نماز جمعہ پڑھنی ہے. لیکن مکہ کے اندر کوئی موقع نہیں ملا نماز جمعہ پڑھنے کا. کیوں؟ کیونکہ کفار مکہ ہر وقت آپ کو تکلیف دینے کے در پہ رہتے تھے کہ آپ کو تکلیف پہنچانا ہے. تو ڈھونڈتے تھے وہ کئی عبادت کرتے ہوئے نظر آئے. اور جمعہ کے لیے تو ایک بڑی جگہ چاہیے، پبلک سب آئیں گے، صحابہ آئیں گے، ایک اجتماع نظر آئے گا. تو وہاں تو کوئی چانس ہی نہیں تھا مکہ میں جمعہ پڑھنے کا، کیونکہ اگر پتہ چلتا ہے تو اجتماعی طور پر نماز شروع کر دیے تو کفار مکہ تو اور تکلیف بڑھا دیتے. اور وہاں تو چھپ چھپ کر عبادت بھی کرنا مشکل تھا مکہ کے اندر. تو بعض علماء کا کہنا ہے کہ نماز جمعہ فرض ہو چکی تھی مکہ میں، لیکن پڑھنے کا موقع نہیں ملا. مدینہ میں آنے کے بعد جب اسلام کے دروازے کھل گئے، یعنی موقع ملا عبادت کا، تو یہاں آنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جمعہ کی نماز ادا فرمائی. مدینہ ہجرت کر کے جب تشریف لائے تو قباء کے اندر آپ کا قیام تھا. تقریباً پیر کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے نکلے تھے مکہ سے مدینہ کے لیے. پیر، منگل، بدھ، جمعرات کے دن قباء کے اندر تشریف فرما، اور جمعرات کے دن جب دوسرے دن ہوئی صبح تو وہاں سے پھر مدینہ کے لیے روانہ ہوئے جب جمعہ کا دن تھا. اور جب جمعہ مدینہ مسجد نبوی کے کچھ قریب پہنچنے والے تھے تو جمعہ کی نماز ایک مسجد ہے وہاں ادا فرمائے، مسجد جمعہ اس کا نام رکھا گیا. آج بھی حرم میں مسجد مدینہ میں آپ جائیں گے تو مسجد نبوی سے چند میل کے اوپر ایک مسجد جمعہ آج بھی بنی ہوئی، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے جمعہ کی نماز ادا فرمائی. تو آپ جائیں گے انشاءاللہ تو دیکھ لینا. چنانچہ یہ فضیلت ہے جمعہ کی. کچھ بنیادی معلومات تھی جو ہمیں معلوم ہونا چاہیے. جمعہ کی فضیلت، جمعہ کے دن کی بھی مستقل فضیلت ہے، نماز جمعہ کی بھی مستقل فضیلت حدیث میں آئی. چنانچہ جمعہ کے دن کی یعنی پورے ڈے کی جو فضیلت حدیث میں شعب الایمان کی روایت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الایام عند اللہ یوم الجمعہ،
اللہ کے نزدیک دنوں میں سب سے افضل دن جمعہ کا دن، یعنی اللہ کو جو جتنے دن اللہ نے بنائے اس میں اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ دن اور اللہ کے نزدیک افضل دن جو ہے وہ جمعہ کا دن ہے، یہ اللہ کو بھی پسند ہے۔ ایک حدیث میں ہے مسلم شریف کی روایت، خیر یوم طلعت علیہ الشمس یوم الجمعہ، کہ جن دنوں میں سورج طلوع ہوتا ہے، یعنی جتنے دن ہے جن دنوں میں سورج طلوع ہوتا ہے ان میں سب سے بہتر دن جمعہ کا دن ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یعنی جتنے دن ہے، سورج تو ہر دن طلوع ہوتا، تو جتنے دن ہے اس میں سب سے زیادہ بہتر دن جمعہ کا دن ہے۔ فیہ خلق آدم، اسی دن آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے، جمعہ کے دن، اسی دن وہ جنت میں داخل کیے گئے۔ جب آپ اللہ رب العزت نے ان کو بنایا تو جنت کے اندر داخل کیا تھا، تو جمعہ کے دن داخل کیا تھا۔ اسی دن آدم علیہ السلام جنت سے نکالے گئے، یعنی جب شیطان نے تھوڑی کوشش کی تھی ان کو باہر کرنے کی، تو آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے دنیا میں بھیج دیا تھا۔ جو بھیجنے کا دن تھا وہ بھی کون سا دن تھا؟ جمعہ کا دن تھا، اور اسی دن قیامت قائم ہوگی حدیث کے اندر۔ کون سے دن؟ جمعہ کے دن۔ اس لیے بعض روایت کے اندر ہے کہ انسان اور جنات کے علاوہ جتنے جاندار ہیں، جانور، جتنے اس کے علاوہ مخلوق ہے، وہ سب جمعہ کے دن سے ڈرتے ہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ جمعہ کے دن قیامت قائم ہو، اس لیے وہ یہ ڈر میں رہتے ہیں کہ آج جمعہ کا دن ہے، کہیں قیامت قائم نہ ہو جائے۔ تو سب کیا ہے، جانور ان چیزوں سے جمعہ کے دن سے ڈرتے ہیں۔ ایک روایت کے اندر مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت ہے، سید الایام یوم الجمعہ، تمام دنوں کا سردار جمعہ کا دن ہے۔ تمام دنوں کا سردار کون سا دن ہے؟ جمعہ کا دن۔ یہ تو جمعہ کی فضیلت احادیث میں وارد ہوئی، جنت کے اندر بھی جمعہ کے دن کی فضیلت حدیث کے اندر وارد ہوئی۔ چنانچہ صحیح مسلم کی روایت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ جنت میں ایک بازار ہے، یعنی جتنے جنتی جنت میں جائیں گے تو وہاں بھی بازار لگے گا، تو جنت میں ایک بازار ہے جس میں جنتی ہر جمعہ کو جایا کریں گے۔ کون سے دن جائیں گے؟ جمعہ کے دن وہ بازار میں جائیں گے، وہاں ایک ہوا چلے گی جو جنتیوں کے چہروں اور کپڑے کو بھر دیں گی، یعنی حسن و جمال سے بھر دیں گی۔ جب وہ ہوا چلیں گی تو جتنے لوگوں پر سے وہ ہوا گزریں گی وہ بازار کے اندر، تو ان کے کپڑے بھی خوبصورت ہو جائیں گے اور ان کے چہرے بھی خوبصورت ہو جائیں گے، اور ان کے حسن و جمال میں اضافہ ہو جائے گا۔ پھر وہ اپنے گھر والوں کے پاس جائیں گے، بازار سے اپنے گھر والوں کے پاس جنت میں، گھر والے کہیں گے کہ اللہ کی قسم ہم سے جدا ہونے کے بعد تمہارا حسن و جمال تو اور بڑھ گیا، ابھی تم ہمارے پاس تھے بازار میں جانے سے پہلے تو کم خوبصورت تھے، ایک راؤنڈ مار کے آئے تو تمہارے حسن و جمال میں خوبصورتی کہاں سے پیدا ہو گئی، یعنی بڑھ گئی۔ اس کے بعد وہ کہیں گے جو بازار سے آئے کہ اللہ کی قسم ہمارے بعد تمہارے حسن و جمال میں بھی اضافہ ہو گیا، یعنی ہمارے تو حسن و جمال میں اضافہ ہوا، آنے کے بعد ہم آپ کو دیکھ رہے تو آپ لوگوں کے بھی حسن و جمال میں اضافہ ہو گیا۔ تو پتہ چلا جمعہ کا دن جو ہے وہ جنت کے اندر بھی ہوگا اور وہاں بازار لگے گا، اور تمام جنتی بازار میں جمعہ کے دن جائیں گے۔ بعض روایت میں یہ ہے، جو علماء نے اس کی تفسیر میں لکھا ہے محدثین نے، کہ جو خوبصورتی حسن و جمال میں اضافہ ہوگا وہ اس لیے کہ جب جنتی جائیں گے بازار کی طرف تو اللہ رب العزت کا وہاں دیدار ہوگا ان کو جمعہ کے دن، تو وہ دیدار کی وجہ سے ان کی خوبصورتی میں اضافہ ہو جائے گا جب اللہ کو دیکھیں گے، اس لیے حسن و جمال میں اضافہ ہو جائے گا۔ یہ تو جمعہ کے دن کی فضیلت تھی۔ نماز جمعہ کی فضیلت بھی احادیث کے اندر بڑی تفصیل سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ چنانچہ بخاری کی روایت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو خلاصہ ہے احادیث کا، کہ جو غسل کا اہتمام کرتا ہے جمعہ کے دن، غسل کر کے مسجد جلدی آ جاتا اور امام کے قریب ہو کر بیٹھتا اور دو لوگوں کے درمیان میں پھلانگ کر نہیں جاتا، یعنی جہاں جگہ ملی وہاں بیٹھ کر امام کے قریب ہو کر بیٹھتا اور کوئی لغو کام نہیں کرتا، تو اس جمعہ سے دوسرے جمعہ تک کے درمیان کے گناہ اس کے معاف ہو جاتے، اگر اس طرح جمعہ کی نماز کے لیے آتا۔ تو پتہ چلا ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ کے درمیان میں جو گناہ ہوئے ہوتے ہیں وہ جمعہ کی نماز کی وجہ سے اللہ معاف فرما دیتے۔ دوسری روایت ہے صحیح مسلم کی، اس میں اضافہ ہے کہ 3 دن مزید گناہ معاف ہو جاتے ہیں، یہ جمعہ سے وہ جمعہ تک 7 دن، اور حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مزید 3 دن کے گناہ ایکسٹرا وہ بھی معاف ہو جاتے ہیں، کل ملا کر 10 دن کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ ایک جمعہ سے دوسری جمعہ کے پڑھنے میں کس طرح غسل کر کے اہتمام سے قریب آ کر جلدی سے بیٹھ جائے اور امام کا خطبہ دھیان سے سنے، اس عمل کے اوپر۔ ایک روایت کے اندر ہے مسند احمد کی روایت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جمعہ کے لیے اہتمام سے غسل کر کے جلدی سے آ جائے
اور پورے عمل کرے, خطبہ دھیان سے سنے, قریب آ کر بیٹھے, تو جمعہ کے لیے جانے پر جو وہ گھر سے نکل کر اپنے جمعہ کے لیے مسجد تک آیا, ہر قدم کے اوپر 1 سال رات بھر کی عبادت کا ثواب اور دن بھر کے روزوں کا ثواب اس کو ملتا. 10 قدم 20 قدم بھی اگر کر کے آیا تو ہر قدم پر 1 سال, یعنی 20 قدم ہے تو 20 سال رات بھر عبادت کرنے کا ثواب اور 20 سال تک دن بھر روزے رکھنے کا ثواب. بتاؤ, اپن سوچ میں بھی اتنے روزے نہیں رکھ سکتے, اگر سوچیں گے بھی تو اپن 1 آدھ مہینہ رکھیں گے سوچ میں, لیکن اتنا ثواب اپنے کو کہاں میں مل رہا. لیکن یہ جلدی آنے پر غسل کر کے, ورنہ خطبے کے وقت آ گئے جب رجسٹر بند ہو جاتا ثواب کا, تو جب یہ ثواب نہیں ملتا. تو 1 سال رات بھر عبادت کے ہر قدم پر, اور کیا ہے, روزے کا ثواب 1 سال کے اللہ دیتے ہیں. ایک اور روایت کے اندر ہے نماز جمعہ کے لیے, متفق علیہ روایت بخاری مسلم دونوں میں ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اہتمام سے سارے عمل کر کے مسجد کے لیے آ جاتا ہے, تو جو سب سے پہلے آتا ہے, سویرے آتا ہے, اس کو اونٹ صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے. یعنی مسجد کے اندر جمعہ کے لیے نماز کے لیے آ گیا, تو جو سویرے آیا جلدی, اس کو کیا ہے, اونٹ صدقہ کرنے کا ثواب. دوسرے نمبر پر جو آیا دوسرے لمحے کے اندر, اس کو گائے صدقہ کرنے کا ثواب. تیسرے نمبر پہ جو آئیں گے ان کو مینڈا صدقہ کرنے کا ثواب اللہ کے راستے میں. پھر اس کے بعد جو آئیں گے ان کو مرغی صدقہ کرنے کا ثواب. پھر اس کے بعد جو آئیں گے ان کو انڈا صدقہ کرنے کا ثواب ملے. پھر روایت کے اندر آگے جس کا خلاصہ ہے, پھر اس کے بعد جب خطبے کے لیے امام ممبر پہ چڑھ جاتے, تو جو اب فرشتے ثواب لکھنے کے لیے بیٹھے ہوئے تھے, وہ کیا ہے, ثواب لکھنا بند کر دیتے, رجسٹر بند کر دیتے, کہ وہ بھی خطبہ سننے کے لیے تیار ہو جائے. اب اس کے بعد جو بھی آئیں گا اس کو کوئی ثواب نہیں ملتا. تو یہ جو بتایا حدیث کے اندر کہ جو پہلے آئیں گے ان کو اونٹ, پھر اس کے بعد گائے, پھر مینڈا, تو یہ علماء نے لکھا اس کا وقت سورج جب طلوع ہوتا صبح, جمعہ کے دن فجر کا جو فجر کے بعد جو سورج طلوع ہوتا تب سے اس کا وقت شروع ہوتا. اور یہ جو علماء نے بیان کیا حدیث کے اندر کہ جو پہلے آئیں گا, اس کا مطلب یہ نہیں کہ پہلا بندہ آیا تو اس کو اونٹ, پھر دوسرا آیا, یعنی 5 بندوں کے اندر ثواب ختم ہو جائے گا, ایسا نہیں. یعنی ایک وہ مستقل 1 آدھ گھنٹہ ہے, جو اس 1 گھنٹے میں پہلے آ گئے وہ اونٹ صدقہ کرنے کا. پھر جو دوسرے گھنٹے میں جتنے لوگ آئیں گے ان کو کیا ہے, اس کے بعد گائے صدقہ کرنے کا. پھر اسی طرح جو تیسرے گھنٹے میں, ورنہ ہمارے ذہن میں ایسا ہوگا کہ 5 لوگ تو ہم سے پہلے آ گئے, انہوں نے تو پورا ثواب لے گا, اس کے بعد ہم کو کیا ثواب, ایسا نہیں. یعنی پہلے گھنٹے میں اگر پورے آپ لوگ آ بھی گئے صبح صبح, تو بھی آپ سب کو اٹھ کر ثواب مل جائے گا, سمجھ گئے. اور جو آخری میں بھی آ گئے انڈے کے ٹائم پہ, تو ان کو بھی انڈا صدقہ کرنے کا ثواب مل جائے گا. تو یہ حدیث کا مطلب ہے, یہ روایت کے اندر. البتہ جمعہ کی نماز تاخیر سے آنے والے کے اوپر بھی وعید وارد ہوئی حدیث کے اندر. چنانچہ ابو داؤد کی روایت ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ذکر میں حاضر ہو جایا کرو. حدیث کے اندر ذکر کا لفظ استعمال ہوا. محدثین نے ذکر کی تفصیل خطبے سے لی ہے یا نماز جمعہ سے لی ہے, یعنی تم خطبے کے لیے یا نماز جمعہ کے لیے حاضر ہو جایا کرو اور امام کے قریب بیٹھا کرو, کیونکہ آدمی دور ہوتا رہتا ہے یہاں تک کہ جنت میں بھی لیٹ داخل ہوگا. جنت میں بھی کیا ہو جاتا, مؤخر ہو جاتا ہے, اگرچہ وہ جنت میں داخل کیوں نہ ہو. یعنی جو عادت جن کی بن جاتی تاخیر سے آنے کی جمعہ میں یا خطبے کے لیے, تو وہ جنت میں بھی تاخیر سے داخل ہوں گے ان کے اس عمل کی وجہ سے. چاہے وہ جنت میں داخلہ اس کا طے ہو گیا, لیکن اس کو روک دیا جائے گا کہ تو دنیا کے اندر ذکر کے لیے تاخیر کرتے تھے بغیر عذر کے, تو اب یہاں بھی تم کیا ہے, جنت میں تاخیر سے تم داخل ہوں گے. ایک روایت کے اندر ہے نماز جمعہ چھوڑنے والوں کے لیے وعید ہے. حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو صحیح مسلم کی روایت, جو نماز جمعہ چھوڑ دیتے بغیر عذر کے, نہیں پڑھتے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا دل چاہتا ہے کہ میں کسی کو نماز پڑھانے کے لیے آگے کروں اور کچھ لوگوں کو لے جا کر جمعہ کے دن ان کے گھر پر جا کر آگ لگا دوں جو نماز جمعہ بغیر عذر کے چھوڑ دیتے. ایک تو جماعت کی نماز چھوڑنے کے بارے میں بھی یہ وعید ہے, اور مستقل جمعہ کی نماز چھوڑنے والوں کے بارے میں بھی یہ وعید حدیث کے اندر وارد ہے کہ جو نہیں پڑھتے وہ ان کے گھر پر جاؤ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے خود, اور ان کو اور ان کے گھر کو سب کو سمیت جلا دو. تو بڑی سخت وعید ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہر امتی کے بارے میں شفیق اور مہربان تھے, لیکن اہمیت اتنی ہے نماز جمعہ کی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس عمل کے اور قول کے ذریعے بتایا. ایک روایت کے اندر ہے جو نماز جمعہ چھوڑ دیتے بغیر عذر کے جان بوجھ کر, ان کے دل پر مہر لگا دی جاتی ہے اللہ کی طرف سے.
اب پھر ان کے اوپر کوئی بات اثر نہیں کرتی، دین کی بات، حق بات ان کے بات دل پر اثر نہیں کرتی۔ ایک روایت کے اندر ہے جو 3 جمعہ بغیر عذر کے چھوڑ دے تو ان کے منافق ہونے کا اندیشہ ہے، فرشتے ان کو منافقین میں لکھ دیتے۔ کس میں لکھ دیتے؟ منافقین۔ تو بڑی سخت وعید نماز جمعہ کے چھوڑنے پر وارد ہوئی۔ بہت سارے ایسے بھی لوگ ہیں ابھی بھی جو نماز جمعہ بھی چھوڑ دیتے، نہیں پڑھتے ہے نا، ان کے عذر رہتے، کالج کا عذر، اسکول کا عذر، جاب کا عذر، یا کاروبار تجارت کا، یا کوئی ایسی سست ہے گھر میں ہی ہے، کبھی گئی نہیں مسجد میں، تو پھر نماز جمعہ کی بھی اہمیت نہیں رہتی۔ تو سخت وعید وارد ہوئی، جمعہ کی نماز کی بڑی اہمیت حدیث کے اندر ہے۔ اور ایک حدیث کے اندر یہ بھی ہے کہ جمعہ کے دن ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے جس میں اللہ رب العزت سے بندہ جو بھی سوال کرے گا اللہ اس کو عطا فرما دے، یعنی جو بھی دعا کرے گا اللہ اس کی دعا قبول کرتے۔ اب وہ پورے جمعہ کے درمیان گھومتی رہتی ہے۔ بعض علماء نے اس کی تطبیق دی ہے کہ وہ کون سا وقت ہے، تو بعض علماء کہتے ہیں کہ دو خطبے کے درمیان جب امام صاحب بیٹھتے ہیں تھوڑا دیر تو اس وقت دعا قبول ہوتی ہے۔ تو اس وقت دعا کرے دل کے اندر، زبان سے نہیں کریں گے، نہ ہاتھ اٹھائیں گے، یہ مسئلہ ہے، نہ ہاتھ اٹھا کر دعا کریں گے، نہ زبان سے دعا کریں گے اللہ معاف کر دے، یہ ضرورت پوری کر دے، اس لیے کہ خطبہ چل رہا ہے، خطبے کے درمیان بات چیت کرنا منع ہے، ناجائز ہے۔ تو دعا کریں گے دل کے اندر، نہ ہاتھ اٹھائیں گے، ہلچل بھی نہیں کریں گے۔ تو یہ 2 خطبے کے درمیان، بعض علماء نے عصر کے بعد کا وقت، عصر سے مغرب کے درمیان جو جمعہ کا دن ہے، یہ مقبولیت کی گھڑی رہتی، اس لیے اس میں کیا کرے، عبادت کرے، ذکر کرے، دعا کرے، مغرب کے کچھ 15-20 منٹ پہلے آ کر بھی دعا کریں گے تو انشاءاللہ وہ بھی مقبول گھڑی مل سکتی ہے۔ تو ایسے مختلف اوقات ہے، اللہ نے چھپا کر اسی لیے رکھا ہے جمعہ کے دن کون سی وہ مقبول گھڑی، تاکہ پورا دن عبادت پہ ہم گزاریں۔ اگر بتا دیتے کہ عصر کے بعد کا وقت فکس ہے، یہ مقبول گھڑی ہے، تو سب پورا دن چھوڑ دیتے، عصر کے بعد ہی عبادت میں بیٹھ جاتے، سمجھ رہے؟ اسی طرح اگر جمعہ کے 2 خطبے کے درمیان بتا دیتے تو وہی وقت دعا کرتے، باقی وقت کیا ہے، خالی بیٹھتے۔ چھپا کر اللہ نے اسی لیے رکھا ہے تاکہ بھائی پورا دن ڈھونڈو گھڑی کون سی ہے، ڈھونڈنے کے ناد میں کیا ہے، پورا دن 24 گھنٹے بھی عبادت کرے تو بھی کم، اس لیے اللہ نے چھپا کر رکھا۔ تو یہ اللہ کی حکمت رہتی۔ دوسری کچھ کوتاہیاں ایسی ہے اب جمعہ کے سلسلے میں جو ہم سے ہو جاتی، 2-5 منٹ میں وہ بھی سن لیں گے جمعہ کے سلسلے۔ پہلی کوتاہی یہ ہے کہ ہم میں سے ایک بڑا طبقہ جمعہ ادا ہی نہیں کرتا، جو میں نے بتایا، اور ادا نہیں کرنے پر بڑی سخت وعید ہے، گناہ کبیرہ ہے، اور یہ جمعہ کی بڑی ناقدری ہے۔ جب ایک عام فرض نماز چھوڑنے پر اتنی سخت وعید حدیث کے اندر ہے تو جمعہ کی نماز چھوڑنے پر کتنی سخت وعید ہے نا۔ اس لیے کوشش ایسی کرنی چاہیے، جو اسکول کالج والے طلبہ ہیں اپنے، ان کا وقت اگر جمعہ کے دن جمعہ کی نماز چھوٹ جاتی ہے تو وہ کوشش کرے کہ ریسیس میں واپس آ جائے گھر پہ، پھر جمعہ کی نماز پڑھ لے، پھر یعنی آدھا اٹینڈ کر لے اور آدھا، اور اگر ایسی گنجائش نہیں آدھا اٹینڈ نہیں کر سکتے تو پھر اس دن چھٹی کر دینے کا جمعہ کی نماز کے لیے، اس لیے کہ یہ فرض ہے، اہمیت اس کی زیادہ ہے، سمجھ رہے۔ دوسری کوتاہی جمعہ کے دن ہم سے یہ ہے کہ ہم میں سے ایک بڑا طبقہ جمعہ کا آغاز ہی گناہ سے کرتا ہے، یعنی جمعہ کا دن جب صبح سے شروع ہوتا تو پہلا عمل ہم سے گناہ سے شروع ہوتا، وہ کیا ہے کہ جمعہ کے دن کی فجر کی نماز ہم چھوڑ دیتے۔ جمعہ کے دن جو فجر کی نماز ہے اس کی بھی بڑی اہمیت ہے، مستقل حدیث میں اس کی فضیلت آئی ہے، جمعہ کے دن کی فجر کی، ابھی وقت نہیں تو بتایا ہوتا میں۔ تو اب جمعہ کا دن شروع ہو رہا صبح سے، رات سے ہو جاتا، لیکن دن کا آغاز فجر کی نماز چھوڑنے سے، ایک بڑا طبقہ اس سے کیا ہے، یعنی فجر کی نماز سے غفلت ہے۔ اور اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن فجر کی نماز میں سورہ الف لام میم سجدہ اور سورہ دہر پڑھتے تھے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مستقل سنت عمل تھا فجر کی نماز میں، تو اس سے بھی اہمیت پتہ چلتی، اس لیے فجر کی نماز پڑھنا چاہیے اہتمام سے ہر دن۔ تیسری کوتاہی یہ ہے کہ ہم میں سے ایک طبقہ جمعہ کے دن بغیر غسل کے ہی چلا آتا، بغیر غسل کے جمعہ کی نماز کے لیے آ جانا، یہ بھی خلاف سنت عمل۔ غسل کرنے کی بھی مستقل فضیلت، ایک روایت کا خلاصہ ایسا ہے، جو غسل کرتا ہے جمعہ کے دن اہتمام سے تو اس کے جتنے جگہ پانی گیا ہے، یعنی جتنے جڑوں تک جسم کے، اتنے گناہ اس کے معاف ہو جاتے، جتنی جگہ پانی گیا ہوا، تو یہ بھی بڑی فضیلت ہے غسل کرنے کی۔ اب کاروبار میں تجارت میں وقت نہیں ملا، ایسا نہیں ملا، اور جمعہ کے لیے کیا ہے ویسے ہی کپڑے میں آ گئے، یہ اچھی بات نہیں ہے، خلاف سنت عمل ہے۔ تو غسل کا بھی ہم کیا کریں، جمعہ کے دن اہتمام کریں، ہوتا عام طور سے اہتمام۔ چوتھی کوتاہی یہ ہے کہ ہم میں سے ایک طبقہ جمعہ کے دن زینت کو ترک کر دیتا ہے، یعنی بننے سورنے کو چھوڑ دیتا، یعنی اہتمام سے خوشبو لگائے، تیل لگائے سر کے اوپر، کپڑے اچھے پہنے،
اور خوشبو وغیرہ لگا کر مسجد میں آ گئے. کیا کرتے؟ ابھی گیریج کے کپڑے ہیں، جو بھی کپڑے کام کاج کے اسی حالت میں آ گئے. تو یہ مناسب عمل نہیں ہے. حالانکہ جمعہ کا دن تو خاص طور پہ اس کو مستقل رکھے ہم کہ ہم اس میں تیاری کر کے بند سور کے آئیں گے. صفائی ستھرائی کا زیادہ اہتمام جمعہ کے دن کرنا چاہیے. پانچویں کوتاہی یہ ہے کہ ہم میں سے ایک طبقہ جمعہ کی نماز ناجائز زینت کے ساتھ غیر شرعی لباس اور وضع قطع میں ادا کرتا ہے. اوپر تو میں نے بتایا کہ اہتمام ہی نہیں کرتے لباس وغیرہ کا. دوسری کوتاہی یہ ہے کہ جو اہتمام کرتے وہ ایسا اہتمام کرتے کہ وہ غیر شرعی لباس بن جاتا. جیسے مثال کے طور پر اچھے پینٹ شرٹ پہن کے آ گئے نماز کے لیے، حالانکہ کرتا پیجامہ پہن لیتے، یا کٹنگ ایسی کر کے آئے جو خلاف شریعت ہے، شریعت میں اس کی اجازت نہیں، ہیرو کٹ یا سولجر کٹ، ملٹ ایسی کٹ کر کے آ گئے. تو یعنی یہ حد سے زیادہ بن سور کے آ گئے. تو یہ بھی منع ہے. لمٹ میں رہ کے جو شریعت نے حکم دیا ہے اس اہتمام سے نماز جمعہ کے لیے آ گئے. تو کم سے کم ہفتے میں ایک دن ہم مخصوص رکھیں کہ بھائی ایک دن تو ہم کرتا پیجامہ اہتمام کریں گے، چاہے باقی دن نہیں ہو رہا کام کی وجہ سے، کاروبار کی وجہ سے، لیکن جمعہ کا دن جمعہ کی نماز کے لیے ہم کیا کریں؟ مخصوص رکھیں کہ اس دن اہتمام کریں گے انشاءاللہ. چھٹی کوتاہی یہ ہے کہ ہم میں سے ایک طبقہ جمعہ کے دن بالکل آخر وقت پر آتا ہے، حالانکہ اس وقت فرشتے رجسٹر بند کر دیتے. یہ بھی بڑی کمی کوتاہی ہے ہماری. خطبے کے وقت بہت بڑا طبقہ ہمارا نماز جمعہ کے لیے آتا ہے. خطبہ شروع ہو جاتا تب، یا خطبہ شروع ہونے کے بعد آدھا خطبہ ہو جاتا تب آتے. اس لیے بڑی غلطی ہے یہ. حالانکہ خطبہ جب شروع ہو جاتا امام ممبر پہ جب فرشتے رجسٹر بند کر دیتے ہے نا. اس لیے خطبے سننے کی اتنی اہمیت ہے کہ فرشتے بھی خطبہ اہتمام سے سنتے، اور لوگوں کو ایسا اہتمام شریعت نے حکم دیا ہے خطبہ سننے کا کہ خطبے کے درمیان کوئی بات چیت بھی نہیں کر سکتا، چٹائی سے کھیل بھی نہیں سکتا، اپنے کپڑوں سے بھی نہیں کھیل سکتا خطبہ جب شروع ہو گیا. بلکہ علماء نے یہ مسئلہ لکھا ہے کہ اگر خطبہ چالو ہو گیا اور مثال کے طور پر میں بیٹھا وہ میرے بازو میں دو لوگ بات چیت کر رہے ہیں آپس میں خطبے کے بیچ، تو میرے کو اجازت نہیں کہ ان دونوں کو چپ کراؤ. اگر میں نے ان کو کہا اتنا بھی کہ تم بات کیوں کر رہے، خطبہ چالو ہے، تو ہم تینوں گنہگار ہوں گے. بولنے والا بھی، وہ دونوں تو ہے ہی گنہگار، یہ چپ کرانے والا بھی. اتنے خطبے سننا واجب شریعت کے اندر حکم، سمجھ. اب کتنے لوگ تو جو اندر آنے کا اہتمام امام صاحب کرتے وہ اسی لیے کہ خطبہ ادب سے اور اہتمام سے کان لگا کر سننا چاہیے. کتنے لوگ باہر بیٹھ جاتے وٹے کے اوپر، خطبہ چل رہا ہوتا ہے، خطبہ کھڑے ہوتے تو وہ جو باہر کا حصہ ہے اس پر بیٹھ کر بات کرتے. تو بالکل ناجائز گناہ کر رہے، وہ حرام گناہ، بدترین گناہ میں مبتلا ہے خطبے کے درمیان بات چیت کرنا. اس لیے ہم کیا کریں؟ ہاں ایک عمل یہ بھی ناجائز ہے کہ خطبہ اگر چالو ہو گیا تو اب اپنے کو باہر جگہ مل گئی تو وہی بیٹھ جانے کا، اندر آ کے لوگوں کو پھلانگتے ہوئے جانا یہ بھی غلط عمل ہے. یہ خطبے کے درمیان. ہاں بیان اگر چل رہا ہے، بیان کے بیچ میں آپ آگے آ سکتے جگہ ہو تو، لیکن خطبہ شروع ہو گیا تو پھر آگے نہیں آنے کا، جہاں جگہ ملی وہاں بیٹھ جانے کا. سخت گناہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ خطبہ دے رہے تو ایک ساتھی ایسا ہی آگے آنے لگا پھلانگ کر، تو آپ نے خطبے کے بیچ میں سے ان کو کہا تھا کہ اپنی جگہ بیٹھ جاؤ، ایک تو تاخیر سے آئے اور گناہ کا کام کر رہے ہو. اگر اتنا آگے آنے کا شوق تھا تو پہلے سے آ جانے کا تھا. یہ ایک کمی کوتاہی. دوسری کمی کوتاہی یہ کہ جمعہ کے بیان کا سننے کا بھی شوق نہیں ہمارے. یہ تو جو خطبہ ہوتا ہے عربی میں ہوتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم عربی کے اندر واعظ و نصیحت کرتے تھے. اب چونکہ عربی کے اندر اجمی لوگ ہیں، ہم عربی سمجھ میں نہیں آتی، تو اس کا بدل علماء نے یہ طے کیا ہمارے بر صغیر میں، یہ سب کانٹیننٹ میں، کہ اردو میں بیان ہوتا ہے آدھا گھنٹہ پہلے. اب یہی ایک سورس آف نالج ہمارے پاس بچا ہے جمعہ کا دن، جس میں ہم علماء سے کچھ بیانات سن لیں گے، کچھ مسائل سن لیں گے. اب اس میں بھی کتنا سارا طبقہ آخری 5 منٹ میں بیان کے درمیان بیان کے لیے آتا. اب بتاؤ، یعنی علماء جب بیان کے لیے بیٹھتے ہیں نا تو ان کو جو مین باتیں ہیں نا وہ آخری 5 منٹ کے لیے رکھنا پڑتی. پہلے جو 10 منٹ ہے نا اس میں ان کو ایسا کھیل کے نکالنا پڑتا ہے، بھائی ادھر کی بات ادھر کی، بھائی جو بھی فضیلت ہے. اب جو مین مسئلے بتانے کے وہ آخری میں، کیونکہ طبقہ آخری میں مین آ رہا ہے پورا مجمع. حالانکہ جو ارتداد کے شکار لوگ ہیں نا آج کے زمانے میں، جو اسلام چھوڑ دیتے، جو دین چھوڑ دیتے، ان کی ایک وجہ علماء نے یہ بیان کی کہ یہ بیانات میں بیٹھتے نہیں علماء. اس لیے کہ کبھی بیان میں بیٹھے نہیں، ان کو معلوم ہی نہیں اسلام کیا ہے، کیا بیان ہوتا، مسائل کیا ہے، کیا دین کے بارے میں بیان چالو ہے، کیا اعتراض اسلام پر ہو رہے، تو علماء یہاں بیٹھ کے جوابات دیتے. اب اس نے کچھ سنا ہی نہیں. اب موبائل پہ کوئی دھیریا آ گیا، ایتھیسٹ آ گیا، اس نے کچھ اسلام کے بارے میں بول دیا تو یہ فوراً متاثر ہو جاتا، ہاں یار یہ تو اسلام میں ایک غلط مسئلہ ہو گیا،
اس لیے وہ اسلام کے بارے میں دل کے اندر برائی لے کر بیٹھ جاتا اور اسی حالت میں انتقال ہو جاتا یا اسلام چھوڑ دیتا. وجہ یہ ہے کہ علماء کے پاس بیٹھا نہیں، بیانات میں بیٹھا ہے نا. تو یہ غلطی ہم سے ہو جا رہی ہے. یہ پورے ملک کا عالم یہ بات ہے. ایسا نہیں کہ یہ ہماری مسجد کی بات، ہر مسجد کا یہ معاملہ ہے کہ بیانات کے اندر تاخیر سے آنے کا معاملہ. اور ایسا کچھ یہ نہیں کہ وقت عذر رہتا. کتنے سارے تو باہر بیٹھے ہوئے رہتے وٹے کے اوپر بیان کے درمیان، کتنے باہر بات چیت رہتے، باہر کھاتے پیتے رہتے. تو یہ بھی غلطی. ایسا نہیں کہ ہم کو وقت ہی نہیں ملتا آنے کے لیے، ایسا بھی نہیں ہے. یعنی وقت ہونے کے باوجود بیان کے لیے پہلے نہیں آتے. تو علماء بیان کے لیے محنت کر کے آتے اور کوشش کرتے کہ جو ضرورت کا علم ہے وہ بیان کیا جائے. اب کتنے سارے لوگ علماء کو نصیحت بھی کرتے، بتاتے بھی کہ یہ بیان کرو جمعہ کے دن. تو جو ہم کو آ کے بولتا نا یہ بیان کا، تو ہم سمجھ جاتے کہ یہ ہمارے بیان میں نہیں بیٹھتا. اس لیے کہ جو وہ آ کے بولتا نا وہ پچھلے ہفتے ہم نے کیا ہوا رہتا. اب وہ کبھی بیٹھا ہی نہیں بیان میں، لیکن وہ ہم کو نصیحت کرتا کہ یہ بیان تم کو کرنا چاہیے. اپنے معاشرے کے اندر ایسا غلطی ہو رہی لوگوں سے. ہم اس کو پوچھتے آپ آئیں گے کہ پہلے سے بیٹھیں گے کہ ہم کریں گے یہ بیان؟ نہیں، بولے میرے کو تو آخری میں آنے کا رہتا، نہا دھو کے لیٹ آنا. تو کیوں پھر بول رہا ہم کو یہ بیان کرو؟ ہاں بھائی آپ اہتمام سے جلدی آ گئے تو آپ کے بولنے پر ہم عمل بھی کریں گے. تو یہ معاملہ ہو جاتا. تو تھوڑا سا اہتمام کرے. بیان کی بہت اہمیت رہتی. ایک ہی ہے بتاؤ، اس کے علاوہ کا گشت میں اپن بیٹھتے، کا تعلیم میں بیٹھتے رہتے کچھ لوگ، لیکن بیان ایک جمعہ کا بیان ایسی اہمیت والا ہے جس میں اہتمام سے بیٹھنا چاہیے. ایک آخری مسئلہ، ایک دو مسئلے ہیں. ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ جب جمعہ کی پہلی اذان ہو جاتی ہے تو علماء نے مسئلہ لکھا. قرآن کی آیت ہے صاف، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ. اے ایمان والو، جب جمعہ کے لیے اذان کہی جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو، ذکر کی طرف، اور اپنے خرید و فروخت کو چھوڑ دو. تو علماء نے یہ مسئلہ لکھا ہے اس آیت کی روشنی میں کہ پہلی اذان ہو جائے جمعہ کی تو اب اس کے بعد خرید و فروخت کرنا منع ہے، ناجائز. کیا ہے پہلی اذان؟ مطلب جس مسجد میں ہم نماز پڑھنے کے لیے جا رہے، مثال کے طور پر اس مسجد میں آ رہے، تو یہاں 1:15 اذان ہو جاتی جمعہ کی. اب 1:15 کو اذان ہو گئی، اپنے کو پتہ چل گیا اذان ہو گئی، تو اب خرید و فروخت کرنا منع ہے. نہ بیچنا منع، بیچ سکتے نہ خرید سکتے. اب اس کے بعد جمعہ کی تیاری کرو، نہا دھو کے فوراً مسجد میں آ جاؤ. یہ شریعت کا مسئلہ ہے. اس کے بعد خرید و فروخت کرنا ناجائز ہے، حرام ہے، بدترین گناہ ہے. اب دیکھو کتنے سارے لوگ وہ چنے وٹانے والے اپنے وقت بیچنے کے لیے آتے، تو پہلی اذان کے بعد سے گردی شروع ہوتی ہے اہتمام سے اس کے وقت. تو یہ خریدنے والے گنہگار ہو رہے جتنے کھا رہے اور خرید رہے. یا تو آپ اذان سے پہلے ہی خرید و فروخت کر لو، یا پھر جمعہ کی نماز کے بعد کرو. اذان ہونے کے بعد سیدھا تیاری میں لگ جاؤ جمعہ کی، یا تو مسجد میں آ جاؤ. اس کے بعد خرید و فروخت میں اگر کوئی مبتلا ہے تو یہ ناجائز کام میں مبتلا ہے. یہ ایک مسئلہ اہم ہے، اس کو دھیان رکھیں. ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ سنتوں کا اہتمام جمعہ کے دن ہم کریں. سنت غسل کا اہتمام، سرما لگانے کا اہتمام، خوشبو کا اہتمام، سورہ کہف پڑھنے کا اہتمام کریں. جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھتا ہے تو آئندہ جمعہ تک اگر جو بھی فتنے آئیں گے اس سے بندہ محفوظ رہتا. یہاں تک کہ اگر دجال بھی نکل گیا نا اگلے ہفتے تک تو یہ دجال سے بھی محفوظ رہے گا. سورہ کہف 15ویں پارے میں ہے. 15ویں پارے کے آدھے سے شروع ہوتا ہے اور 16ویں پارے کے شروع تک تقریباً آدھا پارا ہے. ایک بار پڑھنا رہتا ہفتے میں، تو اس کا اہتمام کرے، بڑی فضیلت ہے. اسی طرح جمعہ کی جو سنت نمازیں ہیں، جمعہ سے پہلی کی جو سنت ہے اس کا بھی اہتمام کرے. جمعہ کی نماز کے بعد جو سنت نماز ہے اس کا بھی اہتمام کرے. اس میں بھی کوتاہی ہے، غفلت ہے. تو یہ چند کام ہے جمعہ کے دن جو کرنے گئے. کوشش، پوری بات کا بیان کا خلاصہ یہ ہے کہ جمعہ کا دن بڑی فضیلت والا ہے. عبادت میں اور گناہوں سے بچنے میں اس کو گزارنا چاہیے، اور اس کو باقی دنوں سے تھوڑا پروٹوکول دینے کا اپنے کو. یعنی غسل کا اہتمام، جمعہ کے دن جلدی سے آ گئے مسجد کے اندر، بیان کے لیے بیٹھ گئے، خطبہ دھیان سے سنے، خطبے کے درمیان بات چیت نہ کرے، لغو کام نہ کرے. یہاں تک کہ خطبے کے درمیان اگر کوئی لغو کام ہو گیا تو پورا ثواب اس کا ضائع ہو جاتا ہے. یعنی جو اس نے اہتمام کیا نا جمعہ کے لیے، وہ پورا ثواب ضائع ہو جاتا. اللہ رب العزت ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.